آپ جانتے ہیں دوستوں کہ فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن یہ مسلسل بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کیوں اور کب بنا؟ کیا یہ سچ ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا اب بھی وہ لاش وہاں پہ ہے یا ممی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرعون کا ذکر کیا ہے کہ فرعون کی لاش کو قیامت تک رکھا جائے گا؟ اس حوالے سے یہودیوں اور عیسائیوں کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا عقیدہ ہے، اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ناظرین یاد رکھیے، سن 1891 سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی لاش کا آخرکار ہوا کیا تھا، اور ان کی باقیات کہاں پہ ہیں، یا کہیں پہ موجود بھی ہیں اس کی باقیات یا نہیں ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر میں، پانی میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے رستہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود دیا تھا، یعنی خود بچایا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن قرآن مجید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق عجیب بات موجود ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کی ٹرانسلیشن ترجمہ یہ ہے کہ سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دیں گے تاکہ ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد میں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، یہ واقعہ 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر پہلے دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مثالیں لگا کر پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر حنوط کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان میں سے ایک غلطی ان سے ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ یاد رکھیے سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا، اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اس طرح ہی رہنے دی اور اس طرح سے اس کو حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ آلموسٹ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ بس اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم حنوط کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، سن 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغارنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی تھی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے سیل آؤٹ کیا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب دبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ شخص جس جگہ کو ڈگ آؤٹ کھود رہا تھا، وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے، اور جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا
تو فرعونوں والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا دوستو۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنٹسٹ مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش ڈکلیئر کر دیا اور عجائب گھر میں محفوظ کر دیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی جب خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی جو حکومت تھی اس سے اپلیکیشن ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے، یہ بھی انہوں نے اپلیکیشن دی۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کے پاسپورٹ بھی بنایا گیا فرعون کا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ پر ویلکم کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کر دیا، جس کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوسلے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹ کے ذریعے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کی باعث ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو علم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے۔ تجسس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر فرانسیسی ڈاکٹر مورس مصر چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 96 کا ترجمہ کر کے لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کے بال اور ناخن تاحال بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں جو چوہے، اور پھر فرعون کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق مسلمانوں کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا تھا، اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ دوستو، اگر فرعون کے بارے میں اور قرآن کی سچائی کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ جو قرآن کہتا ہے وہ لفظ بلفظ سچ ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتی۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔